السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بھی سنیں گے، کتاب کا علم حاصل کریں گے، حکمت کی باتیں بیان کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر کریں گے، اور ان سب طریقوں سے اپنا تزکیہ کریں گے جو اصل مطلوب ہے۔ تلاوت قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام جبریل کو سنایا۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پڑھ کر سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر آیات کی تلاوت کی، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں گے کہ تلاوت کو سنیں گے غور سے۔ تلاوت قرآن سنتے وقت نیت رکھیے کہ مجھے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنے عمل میں اضافہ کرنا ہے، اس کے ذریعے شفا حاصل کرنی ہے اپنی ظاہری اور باطنی بیماریوں کی، اور مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل کر آنا ہے، کیونکہ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے۔ لہٰذا ہم سب پوری توجہ کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں، خواہ اس کی آیات کی تلاوت ہو یا پھر اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہو، اس کا علم حاصل کیا جا رہا ہو۔ لیس کہتے ہیں جتنی رحمت تیز رفتاری سے قرآن کے سننے والے کی طرف آتی ہے، اتنی تیز رفتاری سے کسی اور کی طرف نہیں جاتی۔ یعنی جب انسان توجہ سے قرآن سنتا ہے تو تیزی سے رحمت اس کی طرف آتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا پارہ، جو کہ پہلے ہی پارے کا حصہ ہے۔ آج ہم آیت 97 سے شروع کریں گے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون۔ أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو شخص اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اس سے کوئی دشمنی رکھے، اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کو نبٹ لے گا۔ اور جس سے اللہ دشمنی کرے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے۔ جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس نے دراصل اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہوتا ہے، اور جس کا دشمن اللہ تعالیٰ ہو جائے تو اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو ماننا نہیں چاہتے، جو کچھ کرنا نہیں چاہتے، جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا پھینکا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی اکثریت مان کے نہیں دیتی۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہ ہو۔ جو شخص اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر دوسری چیزوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کی پرائرٹی دنیا ہوتی ہے اور وہ کتاب اللہ کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر کتاب اللہ اس کے بیک پہ چلی جاتی، پیچھے چلی جاتی۔ پیچھے جانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ سامنے سے اٹھا کے پیچھے کی طرف رکھ دیتا ہے، کیونکہ آج بھی مسلمان بہت احتیاط کرتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ نہ ہو، لیکن وہ اس کو کھولتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے اور اس کی یہ حکمت ہے کہ جو کوئی اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ دینے والی ہے تو وہ ایسے کام میں مشغول کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لے وہ ایسے کاموں میں مشغول کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کو تھکا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کی محبت سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ غیر اللہ کی محبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ غیر اللہ کے خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ حق سے منہ موڑیں گے تو پھر باطل کا شکار ہو جائیں گے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا وہ پھر شیطان کی فرما برداری میں کرتا ہے۔
شیطان کو خوش کرنے کے راستوں میں کرتا ہے۔ جو شخص اپنے رب کے آگے عاجزی کا اظہار نہیں کرتا اسے بندوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ جو کوئی حق کو چھوڑ دیتا ہے وہ باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی پرائرٹیز کا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ پھر فرمایا اور اس کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی جب انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا تو جادو کے پیچھے لگ گئے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور یہ اللہ کے حکم کے سوا اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی اور فائدہ نہ دیتی، حالانکہ یہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، ہلاکت میں مبتلا کر لیا۔ کاش یہ جانتے ہوتے، اور اگر واقعی یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں اچھا ثواب پاتے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ تو یاد رکھیے، جادو سیکھنا اور سکھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی امت مسلمہ کا یہ کام ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جادو بھی لوگ عموماً کس کام کے لیے کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو بھی شخص جادو کے ذریعے یا جادو کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوائے، وہ دراصل ابلیس کا چیلا ہے، ابلیس کا پیروکار ہے۔ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ اس پر شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو اچھا ہے، پھر وہ اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آیا کہ بعض اوقات بعض خواتین اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی بیٹوں کا گھر اجاڑ دیتی ہیں، بہو کی شکایتیں بیٹے کے آگے کر کر کے، اور بہو کے ساتھ ضد اور منافرت لگا کے۔ جو بھی بچی کسی گھر سے آتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے جگر کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے، انہوں نے اس کو بڑی محبت اور پیار سے پالا ہوتا ہے، اس کو اسی طرح ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو ایسی ہی محبت دینی چاہیے جس طرح آپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ اس کو اپنی ہی بیٹی سمجھنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن دوسری کی بیٹی کی غلطیوں کو دوربین لگا کر دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے گھروں کو آباد رہنے دینا چاہیے۔ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا بدترین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امانت کی قسم اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے کسی آدمی کے حق میں اس کی بیوی یا خادم کو خراب کر دیا، لوگ نوکروں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں جو پیاروں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پیاروں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے، سچی یا جھوٹی، اور گناہوں سے لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے ہیں، یعنی جھوٹے الزام لگانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذین کفروا من اہل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم
تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن و سنت کے لیے یا علمی مجالس میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جن میں بے ادبی کا اندیشہ ہو، اور پھر ایسی اقوام کی مخالفت بھی کرنی چاہیے کہ جو ہمارے دین کو برا بھلا کہیں، ہمارے نبی کو برا بھلا کہیں۔ قرآن اور سنت کے الفاظ کو کبھی بھی بگاڑیے مت۔ بعض لوگ صحیح طریقے پر سلام بھی نہیں کرتے۔ السلام علیکم ہمیں سنت میں سکھایا گیا ہے، بعض لوگ کیا کرتے السلام علیکم یا السلام علیکم، یعنی پورا سلام بھی نہیں کرتے، حالانکہ سلام ایک دعا ہے۔ لہٰذا آئندہ ہمیشہ احتیاط کے ساتھ صحیح پروننسیشن کے ساتھ سلام کرنا ہے، اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی، اور خصوصاً اپنے بچوں کے ساتھ۔ بعض لوگ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار میں سلام کو بگاڑ دیتے ہیں، یا جس سے محبت ہو اس کو سلام کرتے ہوئے اپنی مرضی کا اس کو لمبا چوڑا کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو ایک مہذب انداز سے ہمیشہ ادا کیجیے۔ پھر فرمایا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، یعنی کسی کے حسد کرنے سے، برا چاہنے سے برا نہیں ہوگا، اس لیے غم نہ کیا کریں، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہیں۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ کبھی بھی کسی چیز کو امپاسبل نہ سمجھا کریں۔ جو خیر کا کام، جو بھلائی کا کام آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے خواب ہیں، ان کے بارے میں پر امید رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ آیت اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہا کریں کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جانتے نہیں ہو، تمہیں یاد نہیں رہا کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟
سارے خزانے تو اس کے ہاتھ میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، یعنی اصل دوست، اصل مددگار اللہ ہی ہے۔ دنیا کے سارے سہارے عارضی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، سب سہارے عارضی ہیں۔ اصل دوست تو اللہ ہی ہے، اصل مدد تو اسی کی طرف سے آئے گی۔ لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مشکل میں، تکلیف میں اس کی طرف رغبت کریں، اس کو پکاریں، اس سے مدد مانگیں۔ اے اہل ایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو اب اس حسد کا جواب تم کیسے دو؟ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو، اگنور کر دو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص اس کوشش میں ہے کہ وہ آپ کا دین بگاڑ دے یا ایون دنیا خراب کر دے، تو کبھی بھی اپنے دین کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا۔ آپ نے یہ کوششیں ہر دور میں ہوتی رہیں گی، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، آج بھی ایسا ہوگا کہ لوگ اسلام کی ایسی صورت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جو حقیقی نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھیں ہماری یوتھ کے سامنے جب ایسے لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی بات کرتے ہیں تو عموماً پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دین سے دور ہونا چاہتے ہیں اور کسی بھی طرح مسلمان نظر نہیں آنا چاہتے۔ تو یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا اور آج بھی ہوگا۔ لہٰذا ایسے مواقع پر ایک تو انسان اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی کمیونٹی کے بارے میں کانشیس رہے کہ کہیں سے کوئی ایسا حملہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا یہ تو ہوگا، اور یہ ایسا کیوں ہے؟ حسد کی وجہ سے، اللہ نے وجہ بھی بتا دی۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ حاسدین سے محتاط بھی رہنا چاہیے، اور پھر حاسدین کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جوابی کارروائیاں کرنے کی بجائے اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا مسلمانوں کے عظیم اخلاق میں سے ہے۔ مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتے اور وہ ایسے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ جب آپ کی منزل بلند ہے، آپ نے جنت تک پہنچنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنا فوکس کس طرف لے آؤ؟ نماز اور زکوٰۃ کی طرف۔ اور جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، سب واپس ملے گا، کئی گنا بڑھا کے واپس ملے گا۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لہذا ہمیں ایسے تمام مواقع پر جب دوسرے لوگ ہمیں ڈسٹرب کریں، ہمیں نقصان پہنچائیں، ہمیں تکلیف دیں، تو ہمیں دو کام زیادہ کر دینے چاہیے۔ ایک، نمازوں کے اوپر فوکس، نمازوں میں خشوع خضوع وقت پر ادا کرنا، اول وقت ادا کرنا، نوافل بھی ادا کرنا، تہجد پڑھنا، اور دوسری طرف زکوٰۃ اور صدقات، خیرات، اور اس کے علاوہ جو بھی نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو۔ یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے یہ کہ لوگ جب آپ کے خلاف باتیں کریں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوں تو آپ اس کو بہت اہمیت نہ دیں، بلکہ اپنے ایمان، عبادت، کردار، اخلاق، معاملات کو اور بہتر کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو دعویٰ کرے کسی بھی ایسی چیز کا، اس کو اپنے لیے پھر دلیل پیش کرنی چاہیے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لہٰذا جنت ہمارے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ پھر اس کے بعد عمل نہ کرو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر برے اعمال کی وجہ سے چلا بھی گیا تو نکال لیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں۔ دل کا امانیہم، یہ محض ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان کی آرزویں ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو کبھی بھی کسی بھی خیال کو اپنانے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے جس کو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہو اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا
اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار کیا ہے کہ اللہ کی بات کے آگے سر جھکا دو، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو، ہر نیکی کا کام اللہ کی خاطر کرو. تو جنت میں جانے کے لیے یہاں 2 شرائط بتا دی گئیں. کسی گروہ میں سے ہونا کافی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا نام دیے ہوئے ہیں یا آپ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. پہلی صفت کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیں، کیونکہ چہرہ تابع ہو گیا تو سارا جسم تابع ہو جائے گا. جو عمل کیا جائے اسی کے لیے کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ محسن یعنی عمل خوبصورت ہو. ایکم احسن عملا، اور نیک عمل وہی ہوتا ہے، خوبصورت عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور اگر پہلی شرط نہیں ہوگی تو منافقت اور ریاکاری ہوگی، دوسری شرط پوری نہیں ہوگی تو بدعت اور گمراہی ہوگی. لہٰذا ان دونوں شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے، اخلاص اور اتباع.